أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. صدق الله العظيم. اولم يروا ان الله خلق السماوات والارض قادر على، کیا لوگ دیکھے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور قدرت رکھتا ہے اللہ اس بات پر کہ ان جیسے لوگوں کو پیدا کرے. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ نے بنایا ہے لوگوں کے لیے ایک وقت مقرر جس میں کوئی شک نہیں ہے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پھر ظالم لوگ نا انصافی کرنے والے لوگ صرف انکار ہی کرتے. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، کہیے آپ کہ اگر تم اللہ کے رحمت کے خزانے کے اگر تم مالک ہوتے تو پھر خرچ کرنے کے ڈر سے تم نہیں تقسیم کرتے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان تو ناشکرا ہے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلے بہت ساری آیات کریمہ گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے چند سوالوں کا جواب دیا تھا. ایک سوال تو یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے. اللہ نے جواب دے کر کے یہ بتلایا روح میرا ایک حکم ہے، اس کے سوا تجھے اور اس کے پیچھے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا روح کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، جب تک کہ وہ چاہتا ہے کسی انسان کے جسم میں اس کو رکھتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے اپنے حکم سے اس کو نکال لیتا ہے. بس اتنا ہی ہمارا اور آپ کا معاملہ اس سے ہے. اس کے پیچھے تحقیق کرنا، جستجو کرنا کیسا ہے، کیوں ہے، یہ فضول اور بیکار کی چیز ہے. بس اللہ کے حکم پر ایمان رکھنا یہی ایمان ہے، اور اسی کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں. اس کے سوا اور چند باتوں کے جوابات دیے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو سرسبز شاداب بنا دیجیے، یہاں کوئی خزانہ نکالیے، یہاں کوئی باغات ہرے بھرے ہوں، اور کوئی ایسی چیز کا آپ دعویٰ کیجیے اور ایسی چیز ہم لوگوں کے لیے مہیا کیجیے کہ کبھی بھی یہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس میں وحی لے کر کے آتا ہے جو فرشتہ، اس سے ہماری ملاقات بھی کرائیے، بات چیت بھی کرائیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا جب ہمارے ساتھ آپ رہتے سہتے تو پھر آپ نبی کیسے ہو گئے؟ یہ ان ساری باتوں کی وضاحت اور جواب خود اللہ رب العالمین نے یہاں دیا، جو گزشتہ مجلس میں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسان میں سے ہوتے ہیں، فرشتوں میں نہیں ہوتے۔ اس لیے پوری دنیا سے اس وقت اگر پوچھا جائے سونے کا طریقہ کیا ہے تو ہم سونے کی سنت بتاتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پانی پینے کا طریقہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے 3 سانس میں پینا، یہ 1 سانس میں پینا، ہم کہتے ہیں 3 سانس میں پینا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کھڑے ہو کر کے کھانا یا بیٹھ کر کے کھانا، ہم کہتے ہیں بیٹھ کر کے کھانا، یہ نبی کی سنت ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی کہتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ کھانے پینے سے سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے جواب دیا، اسی لیے میں نے انسانوں کی ہدایت کے راستہ بتانے کے لیے میں نے انسانوں ہی میں سے جو سب سے اعلیٰ ہیں ان کو میں نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تمام بشری تقاضوں کے ساتھ نبی اور رسول تھے، اور نبی اور رسول کا بن جانا ہی آپ کا افضل اور آپ کا بہتر اور اعلیٰ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تیسری بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا خزانہ، یہ خزانہ کا مالک میں ہوں، میرا نبی نہیں ہے۔ شاید کہ غلط فہمی ہو گئی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کا مالک ہوتے ہیں، وہ بھی خدا کی طرح خدا ہوتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ مقام نہیں دیا ہے کہ وہ خزانہ نکال کے دکھا دے یا اس کے قبضے میں کوئی خزانہ ہو، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ جو دیتا ہے اسی کو میں بانٹا کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبیوں کو اللہ خزانے کا مالک نہیں بنایا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے وراثت میں مال، دولت، جائیداد، پراپرٹی نہیں چھوڑی ہے۔ پوری زندگی آپ کی سیرت کو دیکھیے پڑھ کر کے، آپ نے کہیں کوئی اپنا نہیں بنایا کہ یہ میرا باغ ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا محل ہے، یہ میرا خزانہ ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ بلکہ آپ جاتے وقت بس اتنا فرمایا میرے وراثت علماء ہیں وارثین، یعنی علم وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ خزانوں کے پیچھے نہیں جاتے ہیں اور نہ خزانوں کے وہ مالک ہوتے ہیں، لہذا اس نظریے سے کسی کو نبی سمجھنا اور ماننا یہ گمراہی کی بات ہے۔ اسی طرح سے کسی ولی اور کسی اللہ والے کو بھی یہ سمجھنا کہ کچھ نفع نقصان میں میرا کام دے دے گا، اس نظریے سے ان سے عقیدت و محبت رکھنا یہ بھی گمراہی کی علامت ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا یہ بھی ایک انسان ہے، یہ بھی ضرورت مند ہے، یہ بھی اللہ کے ایک محتاج بندے، ہاں یہ ہم سے اچھے ہیں اور یہ اللہ کی قریب اور قربت حاصل کرنے والے ہیں، ان کی دعاؤں میں اثر ہے، یہ ہمارے حق میں اگر دعا کر دیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ بس اتنا عقیدہ رکھنا، یہ نہیں کہ یہ نفع اور نقصان کا بھی مالک ہے۔ آج زیادہ تر لوگوں کی یہی حال ہے کہ اگر کسی عالم سے، کسی ولی سے، کسی اللہ والوں سے اگر وہ تعلق رکھتے ہیں تو اصلاح کم بلکہ نفع چاہتے ہیں اس سے، اور نفع یہ کہ اگر تعویذ لکھ دیا تو ہو جانا کیا ہے، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ فوراً میرے لیے تعویذ کا انتظام کر دیں، وہ پھونک دے تو بس مٹی سونا ہو جائے،
وہ یہ کہہ دیں تو فوراً میں جنت میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ عقیدت و محبت ان کی علمی، ان کی نیکیوں سے اور ان کے بڑے ہونے کے ناطے رکھنا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کی وجہ سے عقیدت و محبت رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا جواب دیتے ہوئے ایک اور سوال، لوگ کہا کرتے تھے کیا مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ اللہ نے جواب دیا، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ میں نے زمین بھی بنائی اور آسمان، میں نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اور اس بات پر بھی میری قدرت ہے اور میں قادر ہوں کہ تم جیسے ہزاروں کو بھی پیدا کر سکتا ہوں، لہٰذا تم یہ گمان مت رکھو کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یہ گمراہی ہے، یہ سوچ لینا کہ نہیں یہ گمراہی ہے، بلکہ اللہ فرما قادر علی یخلق مثلہ، ہاں میں رکھوں گا، پیدا کروں گا، دوبارہ پھر اسی طرح تجھے زندہ کر دوں گا۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک تو اللہ نے کسی کو دوبارہ زندہ کر کے ہمارے پاس تو نہیں بھیجا، اگر بھیج دیتا تو پھر ہمیں اور یقین آ جاتے اور ہم لوگ سمجھ لیتے اور ہم لوگ اس پر بہت ہی زیادہ پختہ عقیدہ کر لیتے، لیکن آج تک تو کسی کو دیکھا نہیں، جو چلا گیا وہ پھر واپس نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی کبھی کبھی کہا کرتے تھے یا رسول اللہ، جس طرح سے جانوروں کو قبر کے بارے میں ان کو علم اور ان کو سنائی دے دیتا ہے، جتنے جانور ہیں ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ عذاب آ رہا ہے یا بلا آ رہی ہے کیا ہے، اور قبرستان میں قبروں کے حال کو وہ جان لیتے ہیں کہ کیا گزر رہا ہے قبر والے پر، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ ہم اور آپ کتنا بھی پڑھ لیں پھر بھی یہ چیز نہیں معلوم ہوگی، وہ سب اپنے ایک لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ الگ بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پڑھائی بھی نہیں ہے، دیکھا کوئی اسکول یا مدرسے میں کوئی سبجیکٹ ایسی اور کوئی ایسا عنوان کہ قبر میں اور قبر والوں کے حال کس طرح معلوم کیا جائے، کوئی نہیں، یہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح جانوروں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ قبر والے کو کیا گزر رہی ہے اور کیا عذاب ہو رہا ہے، اگر ہم لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہوتی تو ہم لوگ بہت ہی ہوشیار ہو جاتے اور تیاری کرتے اور وہاں کے سلسلے میں ایک دوسرے کو یقین کے درجے میں بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو معلوم ہو جاتا تو وصیت کر دیتے کہ مجھے قبر میں مت دفن کرو، بلکہ کہیں اور پھینک دو اور کہیں ڈال دو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا، چھپا کر کے رکھا، کسی کو معلوم نہیں، ہاں اللہ والوں کو معلوم ہو جاتا ہے، جن کو معرفت کی کیفیت ان کو معلوم ہو جاتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ جب اپنے اونٹ پر سوار ہیں تو ایک قبر سے جب گزر رہے ہیں تو وہاں سے اونٹ وہ بدکنے لگا اور ان کے اندر میں ایک عجیب سی دہشت کی کیفیت ہونے لگی، آپ اتر گئے اور اس کو الگ کر دیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں یہ دو جو قبر تم دیکھ رہے ہیں ان دونوں قبروں پہ عذاب ہے، یہ جانور یعنی یہ اونٹ اسی کو محسوس کر کے بدک رہا تھا، تو جاؤ جلدی ذرا جاؤ یہ شاخ توڑ کر کے لے آؤ، اور آپ نے دو شاخیں توڑوائے درخت سے اور لا کر کے دونوں کے سرانے پر گاڑ دیا اور آپ نے دعائیں مغفرت کر دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس شاخ کے لگانے سے کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا جب تک کہ یہ ہرا بھرا رہے گا اللہ کے ذکر اور تسبیح یہ کرتے رہیں گے اور اس قبر والے کو اس کا فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، اس کو عذاب اس کا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عذاب ہے، کس گناہ کا؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بڑا ایسا گناہ نہیں لیکن ہے وہ گناہ، اور ایک ہے غیبت کرنے والا اس کی وجہ سے اس کی قبر میں آتا، اور ایک ہے پیشاب سے احتیاط نہیں کرنے والا، یعنی ہمیشہ ناپاک رہتا، پیشاب کرتا تو اس کے چھینٹوں سے بچتا نہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، حدیث میں حکم ہے ناپاکی سے بچا کرو، پاک صاف رہا کرو، احتیاط کیا کرو، لہذا ان دو گناہوں کی وجہ سے اس پر عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اور آپ تشریف لے گئے۔
اس حدیث پاک سے یہاں رک کر کے ایک مسئلہ بتاتا ہوں. اس حدیث پاک سے بعض علماء نے ذرا سا بازار کو گرم کر دیا. کیا کیا؟ بازار کو گرم کر دیا کہ دیکھا اللہ کے رسول نے یہاں شاخ ڈال دی. کیوں ڈالیں؟ اس لیے کہ یہ شاخ ہے تو یہاں یہ تسبیح ذکر، تو اس کو عذاب قبر، اس کی تخفیف، لہذا ہم لوگ بھی پھول ڈال دو. کیا ڈالو؟ تو اسی حدیث سے وہ لوگ یہاں پر پھول ڈالنے کا ثابت کر دیا، ورنہ پوری حدیث میں کہیں پھول ڈالنے کا نہیں ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں ڈالا، نہ ڈلوایا. تو اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو ڈالتے ہو پھول وغیرہ یہ کہاں سے؟ کہا کہ وہ شاخ ڈالے تھے. ارے بھائی شاخ میں اور پھول میں فرق ہے؟ نہیں فرق ہے. دلہا کو ذرا 2-4 شاخ لا کر کے ڈالو گے؟ نہیں. پھول الگ چیز ہے، شاخ الگ چیز ہے. لہٰذا یہ کتنا گویا کہ ملاوٹ ہے. کیا ہے؟ ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، بدلنے کے حکم میں ہے. لہٰذا آج اگر کوئی دلیل اس پر دیتا ہے تو وہ گمراہی اور اس کو گویا کہ حدیث کی مخالفت. لہٰذا اللہ کے رسول نے شاخ ڈالی، ہم نے پھول ڈالے. فرق ہوا ہے؟ نہیں فرق ہوا. دوسری بات، اللہ کے رسول کو معلوم ہے کیا قبر میں عذاب ہو رہا ہے. ہم کو اور آپ کو معلوم ہے؟ جب معلوم ہی نہیں تو پھر زبردستی ہم کیوں ایسا کام کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ لہٰذا اللہ کے رسول کو یہ علم اور یہ معرفت، اور آپ نبی ہیں، ہو سکتا ہے ذرا جبریل آ کر کے بتا دیے ہو. تو میرے بھائیو بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے، اللہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قادر علی ان یخلق، کیا ہے کہ ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہم بتاتے نہیں. کیوں؟ اور کوئی مرنے کے بعد جا کر دوبارہ واپس کیوں نہیں؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، ہم نے ایک وقت زندہ ہونے کا مقرر کر دیا ہے. اسی وقت ہم زندہ کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے. کتنی دنیا چیخ و پکار کرے، اللہ ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. لہٰذا ہاں جب کبھی ایسا ہوا تو اللہ زندہ بھی کر کے دکھایا نہیں دکھایا. پڑھیں واقعہ حضرت کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، مردے کو زندہ کر کے دکھائے. ان کے قوم نے کہا کہ کوئی مردہ کو زندہ کر دیجیے. آپ کہا کہ چلو ایک قبر کے پاس لے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، کیا کرو؟ اللہ کے حکم سے مردہ اٹھو. مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کے کھڑا ہوا، سلام کلام کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ ابھی کچھ سال پہلے ہی انتقال ہوا، چند مہینے پہلے، ابھی شاید اس کی سانس اندر چل رہی ہوگی اس لیے یہ باہر آ کے. نہ ماننے والے کے تو 1000 بہانے ہیں. کوئی پرانی قبر سے نہیں زندہ کیا. کہا کہ تم بتاؤ. تو ہزاروں سال پرانی قبر پر لے گئے، وہاں بھی یہی جملہ قم بإذن اللہ. مردہ اٹھا جھاڑتے ہوئے اپنی مٹی کو اور کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر کے سلام کیا. کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں عیسیٰ. آپ کون؟ فلاں. تعارف ایک دوسرے سے. اس نے پوچھا کیا دنیا بھی باقی ہے؟ کہا کہ ہاں باقی، اور اس وقت تک کہ باقی رہے گی جب تک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے اور آپ کی امت نہیں آئے گی، اس وقت تک کہ دنیا قائم رہے گی. کہا کہ اچھا کوئی قبر کے حال بتاؤں؟ سب سنے لو. کہا کہ کیا بتاؤں، آج ہزاروں سال مجھے مر کر کے ہو گیا اور اس قبر میں ہوں، لیکن آج بھی موت کی جو کڑوا پن تکلیف تھی وہ ناخنوں میں اس کا احساس ہوتا رہتا ہے. مجھے بہت سخت چیز ہے، اس لیے لوگوں کو اس سے اللہ سے مدد اور اللہ سے بچنے کی دعا کرنے کے لیے کہا. موت بڑی سخت اور تلخ ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں، انبیاء علیہ السلام بعض موقع پر مردوں کو زندہ کر کے دکھائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور ایک سانپ کو لے کر کے آتا ہے اور مردہ لاتا ہو. اس سانپ کو گوہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے کہتا ہے اس کو زندہ کر دیجئے، کلمہ پڑھ لوں گا. آپ نے حکم دیا اور ایک کلمہ فرمایا، وہ زندہ ہو گیا اور کلمہ وہ بھی پڑھا. اس نے بھی دیکھا کہ ہاں واقعتاً بعض روایت میں اس نے ایمان لایا. تو مختلف ایسے واقعات ہیں یہ کہ معجزے کے طور پر ہے. حضرت صالح علیہ السلام زندہ اونٹنی کو پہاڑ سے نکال کر کے دکھائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا مرنے کے بعد اللہ زندہ کیسے کریں گے، کچھ تو بتائیے.
تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میرا خلیل تجھ کو میری اس قدرت پر یقین نہیں ہے؟ اذ قال ربک اس پر یقین نہیں، کہا کہ یقین ہے مجھے، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا مشاہدہ کر لوں۔ تو کیا عرض کی بات ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے 4 پرندے لاؤ اور چاروں پرندوں کو اب ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کا قیمہ بنا دو، اس کو گوشت کو رل مل دو اور سب میں مکس کر دو، 4 پہاڑوں پر رکھ دو تھوڑا تھوڑا، بیچ میں آپ کھڑے ہو جائیے اور وہاں سے پکاریے پرندوں آ جاؤ اللہ کے حکم سے، میں چاروں پرندوں کو تیرے ہاتھ میں لا کے کھڑا کر۔ قرآن تیسرے جز میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا، کوئی یہ فرضی قصہ الیکشن کی طرح نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ کیا حقیقت ہے، قرآن پڑھیے۔ چاروں پرندے دوڑ کر کے آ گئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، جب اتنے مشاہدات ہیں تو پھر یقین کرنا پڑے گا مرنے کے بعد زندہ ہے، ہونا ہے، حساب ہے، لیکن لوگ لوٹ کر کے نہیں آتے ہیں۔ یہ اللہ نے سسٹم نہیں رکھا ہے۔ اگر یہ سسٹم رکھے گا تو یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر تو کہیں گے کاش ایک مرتبہ بھیج دیجئے پھر دیکھیں گے، گنہگار کہیں گے ایک مرتبہ بھیج دیجئے اب نیک بن کر کے آ جاؤں گا۔ تو ایسا نہیں اللہ نے نظام رکھا۔ ہاں جب زندہ کرنے کا وقت ہوگا تو اس وقت اللہ زندہ ضرور کر کے دکھائے گا۔ دوسری بات، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں خزانے کا مالک انسانوں کو بنا دیتا، یعنی دولت یا اسی طرح سے نبوت اور رسالت کے انسانوں، تم جس کو پسند کرو اس کو کیا کرو نبی بنا لو، کوئی بنا سکتا تھا؟ ایک امام کو ہم لوگ اتفاق سے نہیں بنا پاتے ہیں، بنا پاتے ہیں؟ ہمارا امام ہمارے من پسند ہونا چاہیے، ہمارا امام ہمارے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا امام ہماری ہی طرح ہونی چاہیے۔ تو ایک امام ہم لوگ اس پر رکھنے پر اتفاق نہیں کر سکتے، تو ایک نبی پر آج کی اور انسان اتفاق کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھ لیجئے لیڈر کا انتخاب ہو رہا ہے، الیکشن سامنے ہے، کتنے اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنے اختلافات ہیں، اور کس قدر لوگ بٹے ہوئے ہیں اس وقت میں مسلمان۔ یہ میرا لیڈر، یہ تیرا لیڈر، یہ امی جی کے ہے، یہ ابا جی کے ہے، یہ بھائی جان کا ہے، لہذا بھائی جان تم اس کو دے دو، ابا جی تم اس کو دے دو، ہے یا نہیں ہے اختلاف؟ اتنے ایک لیڈر کو چننے میں آج سر پھٹول ہو رہا ہے، حلال حرام سب کچھ بھی اس کی پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر نبوت جو میری خاص ایک رحمت ہے، اگر یہ تمہارے ہاتھ میں ہم دے دیں کہ تم اپنی پسند سے بنا لو کسی کو نبی، تو پھر تم نہیں بنا سکتے ہو، نہیں۔ اسی لیے کون چنتا ہے؟ اللہ۔ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے خانقاہ، بڑے بڑے اللہ والے، کوئی نہیں آج تک کہ کہا کہ ہم نبی ایک بنا کر کے آپ کو دیں گے۔ یہ تو مدرسے والے کہتے ہیں حافظ قرآن پختہ دوں گا، عالم پختہ دوں گا، مفسر دوں گا، محدث دوں گا، پیر صاحب دے دوں گا، سب دے دوں گا، لیکن ہم نبی نہیں دیں گے۔ کوئی نہیں کہتا ہے، اور کوئی مدرسہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جو دنیا کے بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں سے بھی آج تک کے ریکارڈ میں نہیں آیا کہ ہم نبی بھی ایک نے بنا دیا محنت کر کے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ فرمایا اگر یہ خزانہ رحمت یعنی نبوت اور رسالت، بعض علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں خزائن رحمت ربی سے مراد نبوت اور رسالت، کہ اگر ہم تمہارے قبضے میں یہ دے دیں اور تم اس کو اگر اختیار کرو اور پسند کرو تو تم اس میں اختلاف پیدا کر لو گے، جھگڑے کر لو گے، لڑ جاؤ گے، یا تم بنا ہی نہیں سکتے اس کو۔ ایک دوسری بات، اگر دنیا کی دولت کے خزانہ تیرے قبضے میں میں اگر دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوچ کر کے نہیں، اگر میں کسی کو دوں گا تو خرچ ہو جائے گا، پھر کہاں سے آئے گا، لہذا اس بنیاد پر تم کسی کو تقسیم ہی نہیں کرو گے۔ لہذا جب تقسیم نہیں کرو گے تو غربت آئے گی، تقسیم نہ کرو گے تو پریشانیاں آئیں گی، تقسیم نہ کرو گے تو لوگ حق مانگیں گے، قتل و غارت ہوگی اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ آج ہو رہا ہے نہیں، تنخواہ بڑھا دو، اسٹرائک ہو رہا ہے، سڑکوں پر لوگ نکل رہے ہیں، لوگ اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارے یہ بڑھا دو، یہ بڑھا دو، سیلری بڑھا دو، فلاں بڑھا دو، فلاں بڑھا دو، احتجاج ہو رہا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر یہ دولت کی خزانہ بھی تیرے قبضے میں دے دوں اور تمہیں تقسیم کرنے کا مالک بنا دوں تو تم کسی کو نہیں دو گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں دو گے کہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خرچ ہو جائے گا، اور جب خرچ ہو جائے گا تو پھر ہم آگے پریشان ہو جائیں گے، اس لیے کیا کریں گے؟ ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دولت روزی کس کے قبضے میں رکھا؟ اپنے قبضے میں رکھا، کسی کو نہیں دیا، محنت دے دیا، محنت تم کرو ہم دیں گے تم کو،
لہٰذا آج محنت لوگ کرتے ہیں تب روزی ملتی ہے، لہٰذا مالدار اور غریب یہ دونوں فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، وہ حکمت کے ساتھ تقسیم کرتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے کس سے نہیں دینا ہے وہ اللہ سمجھ کر کے دیتا ہے، اس لیے پیدا وہ کیا ہے تو وہ جانتا ہے یہ بدمعاش بنے گا یا کیا بنے گا، دولت کے نشے میں کہیں یہ گمراہ تو نہیں ہو جائے گا، دولت کے نشے میں قتل و غارت تو نہیں کرے گا، دولت کے نشے میں یہ کہیں فساد تو نہیں کرے گا، اس لیے اللہ حکمت کے ساتھ میں تقسیم کرتا ہے، لیکن سب کو دیتا ہے نہیں، سب کو دیتا ہے۔ تو دولت روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، کمی نہیں، وہ سب کو دیتا ہے، اس لیے وہ ڈرتا نہیں ہے اللہ رب العالمین کہ ہم دیں گے تقسیم کریں گے تو ہمارا ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، آج تک کھلا رہا ہے، کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ ہاں جب آدمی بدعمال ہوتا ہے تو کبھی کبھی اللہ روزی کو کیا کرتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے، قحط لاتا ہے تاکہ تم ذرا عبرت لو، لیکن مالک وہ ہے، اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیشہ روزی کے سلسلے میں ایمان کس پر رکھنا؟ اللہ پر رکھنا، اپنی ڈگریوں پر نہیں رکھنا چاہیے، اپنی دکان اور تجارت میں نہیں رکھنا، بس اس سے اتنا رکھنا کہ یہ اسباب ہے، یہ سبب ہے، محنت کیجئے، محنت کا پھل اللہ ضرور دیتا ہے، اللہ ضرور دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، محنت بندوں کے ہاتھ میں صرف رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، وہ لوگ جو کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خزانہ لٹایا کرو، تو اللہ فرمائے خزانے کا مالک میں ہوں، میرا نبی نہیں ہے، میرا رسول نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں ہم کو مل جاتا تو تم کو ہم دے دیتے، تو تم در سے کیا کرتے؟ خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے، اور بخیلی میں پھر تم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے۔ اس لیے روزی رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ محنت ہم کو اور آپ کو کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے سوا اور آگے کوئی بھی کام نہیں۔ محنت کیجئے، حلال تجارت کیجئے، حلال فکریں کیجئے، جستجو کیجئے، محنت مشقت اس کے لیے ہے، کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایسے ہی اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ تو کیا کرو؟ محنت کرو، اور محنت میں آپ نے برکت کی دعائیں دی ہے، اور ایسے لوگوں کو خوب پسند کیا ہے۔ تبھی تو کبھی کبھی آپ بازار آپ نہیں جایا کرتے تھے، بازار آپ پسند جانا نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی آپ جایا کرتے تھے تاکہ ان مزدوروں کو، ان تاجروں کو حوصلہ افزائی ہو، اس لیے آپ جایا کرتے تھے کبھی کبھی، اور جا کر کے ان سے بات کرتے تھے، ان کی خیریت معلوم کرتے تھے، کیسی تجارت ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ مدینے کے بازار تشریف لے گئے، تو ایک نوجوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتا تھا، وہ کدو بیچ رہا تھا۔ کدو جانتے ہیں؟ وہ سب حضرت گوشت وغیرہ کے بات کیجیے ہے، کدو بہت نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم پسند۔ وہ نوجوان کدو ہاتھ میں لے کر کے لے لو، میرے نبی کی پسندیدہ سبزی۔ جب ہم لوگ اٹکتے ہیں تو نام کہاں؟ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے نبی کے دیوانہ آدمی تھا، اس لیے کہہ رہا ہے میرے نبی کے، میرے آقا کی پسندیدہ سبزی لے لو، لیکن لوگ لے نہیں رہے تھے، ضرورت ہوتے تب نہیں لیتے، اور صحابہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ پشت پر سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، کوئی نہیں لے رہا ہے۔ آپ سامنے آئے، کہا کہ یہ کدو مجھے دے دو، اور آپ نے لیا، اور اب کہا میرے اس نوجوان کے کدو مجھ سے میرے ہاتھ سے کوئی لینے والا لے لو۔ اتنا کہنا تھا، مدینے کے بازار سے لوگ بہت آ گئے، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کی برکت کی بنیاد پر میں لمحوں میں سارے کدو بک گئے۔ یہ کیا؟ یہ حوصلہ افزائی ہے، یہ حوصلہ افزائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی، تجارت کرنے والوں کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، اور مانگنے والے فقیروں اور گداگروں سے آپ نے ان کو روکا ہے اور اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ آپ آتے آتے راستے میں ایک صحابی کو جوتا سلتے ہوئے اور اس کو ٹاکتے ہوئے اور اس کو صاف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، تو آپ سامنے کھڑے ہو کر خوب غور سے دیکھتے رہے۔ صحابی اپنے کام میں مصروف ہیں اور کام کر رہے ہیں، اچانک نظر پڑی کہ میرے سامنے میرے آقا کھڑے ہیں، کام چھوڑ کر کے کھڑا ہوا۔
یا رسول اللہ آپ ہیں، مجھے معلوم نہیں، میں کام کر رہا تھا، میں اس کو سل رہا تھا، اللہ کے رسول وہاں دیکھ رہا تھا، میں بہت خوش ہو رہا تھا، میرے اللہ بھی تجھ سے بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ اور آپ اس کے ہاتھ کو لیتے ہیں اور یوں ملتے ہیں اپنے ہاتھ میں، خوب ملتے ہیں، اور مل کر کے آپ بوسہ دیتے ہیں، اپنے ہونٹ اس میں لگاتے ہیں، اور لگا کر کے یوں فرمایا اس ہاتھ کی روزی میں اللہ برکت دے، اور اس ہاتھ پر کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب کے پیغمبر نے، ہم سب کے آقا نے ہم سب کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم بھٹک گئے ہیں، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، کسی اور لیڈر کو لیڈر سمجھ لیا ہے، اور کسی کو ہم نے نمونہ بنا لیا ہے۔ یہاں دیکھیے، یہ ہے تعلیم ہے، یہ ہے نبی کی سیرت، اور یہ نبی کی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ نے محنت کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے، نفع نقصان دونوں اس میں، ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی حوصلے توڑ دیجیے۔ حوصلہ افزائی کرنا ایک نبی کی سنت ہے، تو اللہ نے فرمایا تم ڈر سے کرو گے نہیں ایسا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعًا، یہاں تک کہ پورا ہوا وہ سارے سوالوں کا جواب جو اللہ رب العالمین نے خود دیا اپنے نبی کی طرف سے۔ خزانے کے مالک میرے نبی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک کون ہو؟ میں ہوں۔ سارے سوالوں کا جواب اللہ نے دیا۔ اب یہاں سے ایک نیا عنوان، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی مشہور و معروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے مقابلے میں آئے تھے؟ کس کے زمانے میں؟ فرعون کے زمانے، جابر ظالم بادشاہ گزرا اس کے مقابلے میں۔ تو یہاں مختصر اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو یہاں بھی ایک خزانے والا ہے، لیکن حاصل کیا ہوا اس کو؟ کچھ نہیں حاصل ہوا، کچھ نہیں حاصل ہوا، ظلم کیا، زیادتی کیا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 نشانیاں دی تھی، 9 حکم دیے تھے۔ ان کی شریعت 9 باتوں پر موقوف تھی۔ کتنے باتوں پر؟ 9 باتوں پر موقوف تھی۔ وہ سارا خلاصہ اس شریعت میں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان میں یہی شرک نہ کرنا، زنا نہیں کرنا، حرام قتل نہیں کرنا، کسی کو ناحق ستانا نہیں، سود نہیں کھانا، اس طرح کے بہت سارے احکامات، کسی کے ساتھ میں ظلم زیادتی نہیں کرنا، ہمدردی کرنا، محبت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ سب احکامات تھے ان کی شریعت کے، وہ اس میں اللہ رب العالمین نے منتقل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ فرمان جب لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، تو کیا سن کر کے کیا؟ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، یہ آدمی لگ رہا ہے کہ شاید اس کو کوئی جادو ہو گیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، سحر زدہ ہے۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ اس طرح جواب دیجئے۔ کیا جواب دیجئے؟ کہ سنو، میں اپنے رب کی طرف سے ہوں، میرے حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو، ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور تم گمان کرتے ہو میرے بارے میں کہ مجھے جادو ہو گیا ہے اور میں جادو ہوں، جادوگر ہوں۔ میں تمہارے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تم انی لاظنک یا فرعون مسبورا، تم بالکل ہلاک ہونے کے قریب ہو گئے، ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ یہ جواب بجواب اس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور فرعون، یہ دونوں کے واقعات کو اللہ نے یہاں مختصراً ذکر کیا، اس طرف اشارہ کیا کہ خزانے کے مالک کو کچھ خزانہ کام نہیں آیا، کام آیا ہے تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہم آپ نازل کیے ہیں یہ بالکل حق ہے، صحیح ہے، اور اس میں 2 باتیں، خوشخبری ہے اور ڈر ہے، بس 2 ہی باتیں حاصل ہے۔ اچھا کام کرو گے بشارت ہی بشارت، گناہ کرو گے تو ڈر ہی ڈر، جہنم۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُوا عَلَى النَّاسِ، ہم نے قرآن کو ایک وظیفے کے طور پر نازل کیا۔ وظیفہ کیوں کہا اس کو؟ پیر صاحب وظیفہ دیتے ہیں، کیا مطلب دیتے ہیں؟ کوئی بڑے لوگ یہ تمہارے لیے وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت جی نے ہم کو وظیفہ دیا، پیر صاحب نے وظیفہ دیا، میرے بڑے آدمی نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ روز پڑھتے ہیں نا، پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرمایا قرآن بھی تیرے لیے ایک وظیفہ بنائے، اس کو روز پڑھو۔ کیا کرو؟ روز پڑھو، اس سے غفلت مت برتو۔ اور کیسے پڑھو؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، جلد بازی مت کرو، الگ الگ کرو،
ایسا نہیں ریل حافظ صاحب کی طرح مت پڑھا کرو جو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے، ٹھہر ٹھہر کر کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے۔ آج ہمارا دل اور ذہن بالکل عجیب و غریب ہے، ہم لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو لوگ یعلمون کرتے رہتے ہیں، یعنی جو صاف نہیں پڑھتے ہیں، تجویز سے نہیں پڑھتے ہیں، الفاظ کو الگ الگ حروف کو نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم لوگ نہیں پسند کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو جو خلط مل کرتا ہے۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے تھوڑا تھوڑا الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے جس طرح تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے اسی طرح کیا کرو، الگ الگ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو۔ قل آمنوا باللہ او لا تؤمنوا، کہہ دیجئے ایمان لاؤ یا نہیں ایمان لاؤ۔ اللہ نے صاف دو ٹوک فیصلہ کر دیا، کیا کہا؟ ایمان لانا ہے لاؤ، نہیں لانا ہے مت لاؤ، اللہ کا کچھ بگڑے گا نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جو ایمان لائیں، اور ایسے ایمان لائیں کہ جب اللہ کے سامنے اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، تو اپنی ٹھوڑیوں کے بعد میں فوراً وہ سجدے میں گر جاتے تھے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو قرآن کریم سے محبت کرنے والے بھی گزرے ہیں، لہذا تم قرآن پر ایمان لاؤ مکہ والو یا نہیں لاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لہذا دنیا میں ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، تبھی تو دین چل رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور اللہ کے کلام آیات کو سن کر کے کہتے ہیں جو اللہ وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، یعنی ہم کو جنت ضرور ملے گی۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے میرے نبی کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر کے پکارو، اس کے نام بڑے اچھے اچھے ہیں، ہے نا؟ کتنے نام یاد ہیں؟ کھانے کا نام آج سب کو یاد ہے نا؟ مٹن، چکن، قورمہ، کیا کیا ایک لسٹ پوچھو کیا منگائیں تو بچہ کہے گا 10 نام بتائے گا، ہاں، عورتیں 10 نام بتا دے گی، اتنے ایٹم چیزوں کے نام، لیکن 99 نام یاد نہیں ہے۔ یاد ہے نا؟ نہیں یاد ہے ہم لوگ۔ ارے 99 نے کہ 10 12 11 قسم 20 21 تو یاد کر لینا چاہیے تھا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نام یاد کیا کرو، اللہ کے نام سب پڑھ کر کے دعا کیا کرو، اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ ہر ایک نام سے اللہ کو، جب کبھی مصیبت آ جائے تو اسماء الحسنہ کیا کیجئے؟ اللہ کے نام پڑھا کیجئے۔ اور یہ قرآن کریم میں سب چھپے ہوئے نام، قرآن کریم کے شروع میں اکثر و بیشتر قرآن کریم کے شروع میں یہ نام سب لکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے پڑھیں۔ روزانہ صبح ایک مرتبہ پڑھیے، 10 منٹ نہیں لگے گا، 5-7 منٹ میں پورے نام ہو۔ کبھی آپ ایک مرتبہ کیا کیجئے، امام صاحب کے پاس میں بیٹھ کر کے الفاظ کو صحیح کر لیجئے، نام کو صحیح کر لیجئے یا اپنے الفاظ اور جملے میں لکھ لیجئے۔ حدیث پاک میں جو یہ سارے نام لے کر کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ادھر ادھر جو ہم لوگ بھٹکتے ہیں یہ نام، تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرا نام اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر کے پکارو۔ مما تدعون فلہ الاسماء الحسنى، اللہ کے نام بہت اچھے اچھے ہیں، پڑھیے اس کو۔ قرآن کریم کے شروع میں اللہ رحمان هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار الغفار القہار القابض الحافظ الرزاق الشکور الحفیظ اول آخر ظاہر باطن غنی حمید احد واحد، بہت نام ہے، حنان و منان سبوح قدوس کریم رحیم غفور لطیف حلیم، پورے نام ہیں اللہ کے۔ 99 یاد کر لیے، بچے لوگ یاد کرتے ہیں میرے بھائی بزرگوں، نہیں تو قرآن میں دیکھ کر پڑھیے دعائیں قبول ہوگی۔ تو اللہ فرمائے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نماز میں تلاوت زیادہ آہستہ بھی نہ کیجیے، زیادہ زور سے بھی مت کیجیے، بلکہ کیا کیجیے؟ درمیان کی تلاوت کیجیے، درمیان کی۔ اب تو مائک سسٹم ہے، مائکرو سسٹم ہے، امام صاحب کو چاہیے کہ ہمیشہ کیا اعتدال کی آواز رکھیں۔ بعض لوگ اس قدر اور مظاہر قرأت نماز میں شروع کر دیتے ہیں کہ کان پھٹ جائے، کان میں ہنگامہ ہو جائے، ایسے لوگ پڑھتے ہیں، وہ طریقہ نہیں۔ قرآن پڑھے امام صاحب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز میں زیادہ زور کی آواز بھی مت کرو،
اور اتنا آہستہ پست بھی نہ کرو، بلکہ وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیان کا راستہ اختیار کرو، درمیان کا راستہ اختیار کیجئے جو سکون ملے سب کو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ کفار و مشرکین یہ دونوں کام میں ہنگامہ کرتے تھے، تو اللہ نے بیچ کا راستہ دیا، اور اعتدال ہی کے راستہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ اس لیے بعض ائمہ حضرات بڑی غلط فہمی میں رہتے ہیں اور غلط مسئلے کے تحت نماز پڑھایا کرتے ہیں، اتنے چیخ و پکار ہوتے ہیں اللہ اکبر، بلا وجہ اس کو قرات کی شکلیں بنا دیتے ہیں، بلکہ نماز میں جو تلاوت ہے وہ حدرن ہے، کیا ہے؟ حدر کے لہجے میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرمایا کہ وہ اختیار کو لا تخافت بیا، آخری آیت وقل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لم یتخذ ولدا، اس کے لیے کوئی لڑکا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور ذلت کے وقت میں کوئی اور دوست اور ولی نہیں، وکبرہ تکبیرا، اور اللہ کے نام خوب بیان کرو، کیا کرو؟ خوب کبرہ تکبیرا، یعنی اللہ کی تکبیر کہا کرو، اللہ اکبر کہا کرو، اللہ کبیرہ کہا کرو، سبحان اللہ بحمدہ کہا کرو، یعنی خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت ہے۔ شروع کہاں سے اللہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہوئی؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ ختم کہاں سے کیا؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ قُلِ الْحَمْدُ، اللہ کے سوا کوئی اور تعریف کے لائق نہیں، وہ پاک ہے، لڑکے سے پاک ہے، آل اولاد سے پاک ہے، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں، اس سے بھی وہ پاک ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ عزت وہی دیتا ہے جب کوئی ذلیل کرنا چاہتا ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے۔ تو تعریف پر، سبحان پر، تسبیح پر شروع ہوا اور تسبیح پر سورت ختم بھی ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کے ساتھ تھا، آقا کے ساتھ تھا، آپ کا ایک گزر ہوا ایک صحابی کے پاس جو مہینوں دن سے آپ بیمار تھے، اور حالات بڑی عجیب و غریب ان کی تھی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل تھا۔ آپ دیکھ کر کے روکیں اور آپ نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ حال ہے، میرے اس وقت بیماری نے مجھے جکڑ کر کے رکھ دیا اور یہ حال بنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل سورت کی آخری آیت کی اس طرح پڑھ لیا کرو، اللہ تجھے صحت اور عافیت عطا فرما دے گا۔ لہٰذا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ چند مہینے کے بعد پھر ادھر سے ہمارا اور نبی کا گزر ہوا، تو دیکھا وہ شخص بہت ہی صحت مند اور بشاشت کے ساتھ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ نے وظیفہ دیا تھا اس کو جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا اللہ مجھے صحت عطا فرما دیا، اور آج حال میرا یہ بنا ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت ہے، بہت ہی اچھی ہلکی آیت ہے۔ اس میں اگر چاہیں تو ایک اور ملا لیں تھوڑا سا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ ہے 19ویں جز کی آیت ہے۔ اگر کوئی نہیں ملائے خدا نخواستہ تو اس آیت کریمہ کو اتنا کیا کرے پڑھے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ جب 10 مرتبہ 20 مرتبہ آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا، یہ زبان زد ہو جائیں گے، اور 3 مرتبہ صبح صبح پڑھ لینے کا ہے یا شام کو پڑھ لینے کا، اس لیے بیماریوں سے صحت و عافیت ملے گی، اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا، آنے والی بیماری بھی رک جائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں یہ بہت اچھا نسخہ ہے، اس کو قرآن میں جا کر کے لکھیے، دیکھیے، اور اپنے گھر میں بیماروں کے لیے، صحت مند نہیں جب بیمار ہوں گے تب کیا کہتے ہیں حضرت ابھی تم ٹھیک ہے نا، بیمار ہوں گے تو اس وقت وظیفہ پوچھ لیں گے آپ سے، اس وقت قرآن۔ اور دوسری چیز میں کیا کہتے ہیں، ابھی کما رہا ہوں تو کچھ اسٹاک کر لوں تاکہ وقت ضرورت پر کام آئے۔ کیا ہے نظریات ہمارا کہاں ہے، دولت میں ہم ابھی سے جمع کرتے ہیں تاکہ بوڑھا ہو جاؤں گا تو کام آئے گا۔ ارے بھائی صحت میں پڑھیے، بیماری میں کام آئے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں صحت کی عبادت بیماری میں کام آتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی صحت میں خوب عبادت کرتا اور بیماری کے وقت عبادت نہیں کر پاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ صحت میں عبادت کیا ہے یا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو وہ عبادت اس کی بیماری کے زمانے کا لکھ دو۔
تو میرے بھائی بزرگ، بیمار ہونے کے انتظار میں مت رہیے، بلکہ کیا کیجئے، پہلے سے پڑھ کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی ہے، انشاءاللہ آگے آنے والی سورت ہے سورۃ الکہف، جو بہت ہی بابرکت صورت ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، تعریف بھی کرنا نہیں آتا، آپ کی بڑائی بھی کرنا نہیں آتا، ہم لوگ سب بے ادب ہیں، کمزور ہیں، علم بھی ناقص، عمل بھی ناقص ہے۔ اللہ کمزوریاں ہی کمزوری ہے، سر سے پاؤں تک گناہ کے اثرات ہیں۔ رب مہربان اپنے فضل سے قرآن کریم کی اس بابرکت سے ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے، فضل اور اپنی رضا نصیب فرمائیے۔ اللہ قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی فکریں نصیب فرمائی۔ اللہ اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ کتنے بھائی بزرگ بیٹھے سنے، سب کے اس وقت لگانے کو قبول فرما لیجیے، اور وقت میں برکت دیجیے، صحت میں برکت دیجیے، روزی میں برکت عطا فرمائیے، ہر طرح کی عافیت عطا فرمائے۔ آنے والے حالات جو ہیں بڑا عجیب ہے، اللہ تو ہی فیصلہ بہتر کر سکتا ہے۔ اے اللہ اچھے حکمراں ہم سب کو عطا فرمائیے، اے اللہ اچھے حکمراں عطا فرمائیے، جو قوم، ملت، ملک کے لیے ہمدرد ہو اور ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، ظالموں کے ظلم سے، کفر کی شرارت سے اللہ ہم جیسے کمزور مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔